عمران خان جیسا شخص جس کی پارٹی لبرل پارٹی کو، خان خود جو ہے وہ مذہبی ضرور ہے مگر وہ سیاست میں مذہب کو نہیں لانا چاہتا جس طریقے سے مذہبی جماعتیں لانا چاہتی ہیں. باتیں کرتا ہے، یو ٹرنز لیتا ہے مگر اس کا ڈرامہ ہے. ادروائز ہی از ویری ویسٹرنائزڈ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی نے اس جماعت کو نہیں اپنایا. اگر کر لیتے تو اس کا بہت اسٹرانگ میسج بھی جانا تھا، ایک اچھا میسج جانا تھا، اور پھر آج یہ جس قسم کے پرابلمز ان کو ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے. وہ تو ملتے بھی رہے سربراہ مجلس وحدت المسلمین، ان کی تو ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، بلکہ وہ تو ہائی کورٹ سے رجوع کرتے رہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے. اس ٹیکنیکل بنیاد پر ناک آؤٹ ہوئے کہ ہے ہی نہیں آپ کی اسمبلی میں سیٹ. تو اگر ایسا نہ ہوتا، مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ملے ہوتے تو یہ والی بنیاد ہی نہ بنتی. یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہوتے ہیں نا، یہ سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب وقت آتا ہے نا. اچھا. تو یہ آپ دیکھیے نا، وہ اقامہ، اس کے لیے تو میرا خیال لمبا ہی ٹیکنیکل بنانا پڑا اس کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے. جی، وہ پناما سے رستہ لیتے اقامہ، پھر تنخواہ کا معاملہ. پھر یہ جو ہے کہ جی فورن فنڈنگ جی کتنے سال چلی، 7 سال لے کے بیٹھے رہے کہ جب وقت آئے گا تو ڈھا. اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں آیا. میرا خیال ہے 3 چیف الیکشن کمشنر آئے اور گئے یا 2، اور کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پتہ نہیں کوئی 80 کے قریب ہیئرنگز ہوئی اور پوسٹ پونمنٹس ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوئے، مگر کچھ نہیں ہوا نا. جب وقت آیا ڈز. اچھا، اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ٹیکنیکل کیس ہے، توشہ خانہ تو اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، اس میں تو کافی ایویڈنس بھی ہے اور گڑبڑ ہوئی ہے، خان صاحب نے کی ہے. مگر یہ جو کیس تھا سمبل کا، جی ٹیکنیکل ناک آؤٹ جسے کہتے ہیں نا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ. تو یہ بھی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے اس کا. دیکھیے، لیٹ می بی کلیئر، میرے ذہن میں اقامہ واز اے ٹیکنیکل ناک آؤٹ، انصاف نہیں ملا نواز شریف کو. میرے ذہن میں سمبل واز اے ٹیکنیکل ناک آؤٹ، عمران خان کو انصاف نہیں ملا. اور یہ جو اس وقت چل رہا ہے ریزرو سیٹس اور یہ تو ان کی اپنی حماقتیں ہیں. سو آئی ڈونٹ کانٹ سے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں انہوں نے کھیلا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو لنک لوگ کر رہے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوگا سینٹ الیکشن پر بھی. اب سینٹ الیکشن کے جب ذکر آتا ہے تو بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب سے مشاورت کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو بار بار پیش آئے گی. آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی جو لنک ہوتی ہے ملاقاتوں کے ساتھ، وہ تھی اڈیالہ جیل کے حوالے سے کہ اس پر اٹیک کی گئی اور کچھ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں کچھ مواد کے ساتھ. وہ پیشن گوئی کیا تھی، کیا فرما رہے تھے آپ، وہ شامل کریں. جی، اگر یہ تھریٹ اگر ہے اڈیالہ جیل میں، ہاں بالکل، یہ تو پھر میرٹ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے نا، یہ تھریٹ ہے تو اس لیے ہم خان صاحب کو سیف پلیس پہ لے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک چیز مجھے میرے کھٹکی. میں نے پھر فون اٹھایا اپنی چڑیا کو، ادھر آؤ، جا کے پتہ کر کے آ. اور کہا سر ہونے حکم، اڑ گئی وہ. اچھا. اڑ کے واپس آ گئی، کہنے لگی سر میں نے ساری آئی بی کو بھی چیک کر لیا ہے، میں نے پولیس سے بھی پوچھ لیا ہے، میں نے جو اینٹی ٹیررسٹ ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی پوچھ لیا. کہنے نا سان تو کوئی پتہ ہی نہیں، ایسی کوئی گل ہی نہیں ہوئی، کوئی بندے نہیں آئے افغانستان تو، کوئی ہتھیار نہیں ملے، کوئی انہوں نے کوئی میپ شیپس نہیں سن. یہ تو لگائی گئی ہے خبر یہ لگائی گئی ہے، لیکن خبر کے بعد جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اسی لیے خبر لگائی تھی نا، تاکہ پابندی لگے، اسی لیے لگائی تھی. ہاں، محکمہ داخلہ میں انٹری ہوتی ہے کسی کی، پھر محکمہ داخلہ کی جانب سے. اگلا سوال جو ہے، جو لوگ جس کے اوپر لوگ اب تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ پابندی لگائی کیوں، کیا وجہ کیا تھی؟ ایکچولی وہ یہ وجہ ہے امن و امان کی، دہشت گردی کے خطرات وجہ، یا عمران خان صاحب وجہ؟ تو یہی میں پوچھ رہا ہوں، لوگ کوئی یقین نہیں کرتا کہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہے. سارے یہی اس وقت جو اینکرز ہیں اور جو رپورٹرز ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں اور جو سیاستدان ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، خان کو پابند کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنے سے روکنا. کیا وجہ ہے اس کی؟ یا یہ 15 دن کے اندر کوئی اور ڈرامہ ہونے والا ہے؟ اب ڈرامے تو 2 ہی ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ یہ لوگ جاتے ہیں، خان کو ملتے ہیں، پھر آ کے بڑے دندنا کے بیان دیتے ہیں، پھر ایک اسٹرائک کا کر دیتے ہیں، پھر یہ کر دیتے ہیں، پھر وہ کر دیتے ہیں. اور خان جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ جیسی اس کی بات ہوتی ہے تو خان زندہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب تو وہ اے آئی بھی استعمال کر رہے ہیں خان کو زندہ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. تو خان کی باتیں جو ہیں ہر روز باہر آ رہی ہیں کوئی نہ کوئی. تو اس لیے ایک تو یہ تھا کہ اس کو ٹیمپریچر کو لوور کیا جائے. یہ جو حکومت ہے اب یہ IMF کے ساتھ آگے بات کرنے جا رہی ہے، مشکل دن آ رہے ہیں، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے خان سے. خان کے زپ اپ کر دیا جائے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، خان تو زپ اپ ہوتا نہیں ہے،
وہ زپ یہی ہے کہ جو ملنے جاتے ہیں ان کو زپ کر دیا جائے, وہ جانے ہی نہ دیا جائے. ایک یہ, دوسرا یہ ہے کہ جو اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ یار یہ 10 دن کر لیں گے پھر اور کیا کریں گے, عدالتیں تو نہیں چھوڑیں گے. عدالتیں تو کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کو تھریٹ ہے مگر یہ 3 وکیل تو جائیں گے, یہ 2 وکیل تو جائیں گے, انہوں نے اپنے کیسز ڈسکس کرنے ہیں. یہ تو روک نہیں سکتے اس چیز کو. تو پھر اگر روک نہیں سکتے تو پھر یہ مطلب, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو روکا جائے فرام میٹنگ خان. کوئی یہ وکیل جا کے سناتے ہیں اور آگے بات کری کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, خان کہتا ہے سری لنکا بننے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑی الارمسٹ قسم کی چیز ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ وہ خان کی بات کو باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ تو نکلے گی, نکل رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کا حق ہے اپنے وکیلوں کو, وکلا حضرات کو ملنے کا. جب جیسے ہی وہ اپنے, اور اس کے وکلا جو ہیں سارے سیاسی لوگ ہیں, تو وہ سارے پیغام آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پرچیاں بھی ہوں گی آئیں گی, سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو اس لیے وہ شاید نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے پھر کوئی کچھ اور ہوگا. اب میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا ٹھیک, جہاں تک میری خبر تھی وہ تو میں نے آپ کو دے دی. اب اس کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا لاجک استعمال کرنی پڑتی ہے, پروسیس آف ایلیمینیشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات تو نہیں ہے کہ جی خان کو روکا جا رہا ہے فرام میٹنگ پیپل. وہ دیٹ از جسٹ اے کانسیکوینس آف دس ایشو. میرا خیال ہے کچھ خان سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی کروانا چاہ رہے ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں جن کی وہ چاہتے ہیں خان سے ملاقات ہو, کیسے ہو, کہاں ہو, یہ ایشوز ہیں. اگر تو خان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہونی ہے یا کروانی ہے یا کوئی اوپننگ کریٹ کرنی ہے, اچھا, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اڈیالہ جیل میں آپ نہیں کر سکتے, وہ تو گھرا ہوا ہے میڈیا کا وہاں اور پی ٹی آئی کا, کوئی نہیں, وہ تو سارا وقت. اور پھر اندر لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہوں گے, ادر پرزنرز, تو وہ تو بات باہر آ جائے گی. اگر کوئی ملنے جاتا ہے نا خفیہ طور پہ خان کو, تو وہ چھپی نہیں بات رہ سکتی. خان کو جیل سے نکال کے, اپنی سیل سے نکال کے وہ کہیں اور بھی لے جائے نا جیل کے اندر, تو بھی پتہ چل جائے گا, وہ چھپی نہیں رہے گی بات. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ خان کو اس جیل سے کسی اور جیل میں یا رہائش میں تبدیل کیا جائے. اب یہاں بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. میرا خیال تھا کہ شاید کیونکہ اہلیہ جو ہے وہ بنی گالہ میں ہے, تو ان کو بھی بنی گالہ لے جایا جائے شاید. مگر پھر خان خود کہتا ہے میں نے تو نہیں جانا. اگر اتنی بات تھی تو پھر اہلیہ کو کیوں اجازت دے دی وہاں رہنے کی؟ وہ تو جس دن چاہیں وہاں سے ہٹ سکتی ہیں. تو میرا تو یہ موقف تھا کہ ان کو وہاں رکھا ہوا تاکہ ان کے ذریعے خان کے ساتھ کوئی بات ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ خان کو بنی گالہ لے جایا جائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ تو سختی کرنے والے ہیں خان کے اوپر, کیونکہ خان باز نہیں آ رہا. خان جو ہے بیٹھا ہے, خان کہہ رہے ہیں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو خان کو تھوڑا سا سبق اور سکھایا جائے, ٹائٹ کیتا جائے. اور ٹائٹ کرنے واسطے کچھ لوگ کہتے ہیں مچھ جیل لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے سائی وال لے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ خان کو یہ ٹائٹ کرنے کا کوئی پروجیکٹ ہے. اچھا, بیکاز خان ٹائٹ نہیں ہو سکتا. یہ ان کی غلط فہمی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ خان کو کسی جگہ پھینک دیں گے اور خان جو ہے وہ بڑی تکلیف ہی ہوگا. خان تکڑا آدمی وہ نہیں ہونے لگا. ملاقاتوں کی آپ نے خبر دے کر بس بات ختم, ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اب میں نے یہی آپ سے کہا کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ خان کو کہاں لے جاتے ہیں. اچھا, اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان کو کہیں نہ لے جائیں, یہ انہوں نے پورا ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہو کہ اگر ہمیں کرنا پڑے تو یہ کرنا پڑے گا, تو ری ایکشن کیا آتا ہے. اچھا, اب ری ایکشن تو آنا شروع ہو گیا ہے. اب تو لوگ پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خان کو رہا کرو. ہاں جی بالکل, وہ علی امین گنڈاپور اور صاحب جو تھوڑی ہیں سی وہ مشاورت کی پی ٹی آئی کے اندر کچھ نرمی نظر آنی شروع ہو گئی. شیر افضل مروت صاحب بھی نرم پڑے. ہاں, اور کہیں سخت کہیں نرم. چیف منسٹر صاحب بھی آج کل تھوڑے سے ایسے ہوئے ہوئے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جن سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا خان کا سپاہی, اور جس طریقے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی بالکل, بریک کا مجھے ایکچولی کہا جا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے آپ دیکھتے چلیں اگلے 8-10 دن کے اندر کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ایکسپیریمنٹ وہ سوچیں گے کہ نہیں رہنے دو ایتھے ہی, تو یا پھر وہ کوئی قدم اٹھائیں گے. تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کیا, جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوا. ابھی تو ہم نے آپ کو تیار کر دیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. اور 2 ہفتے ہی کیوں, اور پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا وہاں تک تو آ گئے. وہاں تک تو آ گئے آپ نے. اڈیالہ جیل اور تھریٹس کا اشارہ کرنے کے بعد سچویشن ڈیولپ ویسی ہی ہوئی اور 1 ہفتے کے اندر ہوئی. اچھا, بیفور وی ٹیک بریک, یہ آئی ایم ایف وفد جو پاکستان پہنچا ہوا ہے, جب یہ اس سے پہلے آئے تھے اور ڈیفالٹ ہونے کی باتیں تھیں اور مذاکرات چل رہے تھے, تو جا کے زمان پاک ملاقات کی تھی آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن نے. اب پھر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, تو یہ اسپیکولیٹ کرنا ٹھیک ہوگا کہ آئی ایم ایف کو روکنے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے؟ بالکل نہیں, آئی ایم ایف کا کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ملنے میں.
IMF اور امریکن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو چلانا ہے انہوں نے بھی، اس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا، اس لیے IMF کی ٹیم آ گئی ہے. اور آپ دیکھیے گا بالکل سب سمائلز ہوں گی، سب کی جو پریس کانفرنسز ہوں گی، ہماری طرف سے بھی مسکراہٹ ہوگی، ان کی طرف سے بھی کوئی سختی نہیں ہوگی. IMF کسی صورت میں عمران خان کے 10 میل کے قریب بھی نہیں جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، آل اسمائلز. سو ہیئر وی ٹیک بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد.